السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول بھول ہوئی ہم سے لاسٹ ایپیسوڈ بائی نیلم ریاست۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ پیچھے سے ایک دم داؤد کی آواز سن کر وہ زور سے اچھلی تھی۔ اس نے صفا کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا۔ سلام اماں، صاحب بہادر کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے ملنے والا جواب سنتے ہوئے ہوں ہاں کرتا وہ نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا جو نظر چرا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ داؤد نے اس کی فرار کی راہ کے آگے کھڑے ہو کر رکاوٹ ڈال دی۔ صفا نے بچوں کے انداز میں ہونٹ باہر نکالے اور دونوں ہاتھوں میں کان پکڑ کر معافی مانگی۔ اماں، فرائی چیزیں تو بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ اماں کو جواب دینے کے ساتھ داؤد نے فون کو کان اور کندھے کے درمیان رکھ کر ہاتھ سے انگوٹھا الٹا کر اس کی معافی کو رد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ فون رکھنے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ادھر بیٹھ کر میری بات سنو۔ داؤد کے کہنے پر وہ منمنائی۔ معافی مانگ رہی ہوں نا، پلیز معاف کر دو۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پر میرا اتنا قصور نہیں ہے۔ تمہاری فیس بک کھلی ہوئی تھی، اب بینش کا میسج سامنے تھا، میں نے پڑھ لیا۔ اسی دن تم لیٹ آئے ہو تو خود سوچو۔ تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر بیٹھ کر آرام سے میری بات سنو۔ غصے میں تم ڈراونے لگ رہے ہو، اپنا چہرہ نارمل کرو، پھر بات سنوں گی۔ پوری فلم ہے۔ اس کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا، ایک طرف صفا کو بٹھایا، دوسری جانب خود جم گیا۔ جو باتیں رات کو تم نے کی ہیں ان میں سے ایک بات سیدھی دل پر جا کر لگی ہے، جب تم نے یہ کہا کہ میں نے فلمی انداز میں تمہیں منایا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے ساری دنیا کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور تم نے فلمی انداز کہہ کر ساری بات ہی گنوا دی۔ معاف کر دو، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ جی، مجھ پہ یقین ہے یا نہیں؟ اگر یقین نہیں ہوگا تو یہ رشتہ بے معنی ہے۔ یقین ہے، بس تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر لگی ساری تصویریں تنگ کرتی ہیں؟ نہیں، تنگ نہیں کرتی، بس کبھی کبھی دماغ میں سوال آ جاتے ہیں۔ جو سوال ہے پوچھو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ایسے کوئی خاص سوال نہیں ہے، عام ہی پوچھ لو۔ وہ میں سوچتی ہوں تمہاری اتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ دوستی نہیں تھی، الیک سلیک تھی۔ پارٹیز پر اکٹھے چلے جانا، ایک دوسرے کو گفٹ دے دینا، تعریفیں کر دینا، ڈنر کروا دینا، بس یہ سب۔ نہ دوستی تھی، نہ عشق معشوقی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پہلو میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور انسان کو اس سے محبت نہ ہو؟ ہائے میری بھولی بیوی، محبت نہ ہوئی لالی پاپ ہو گیا۔ خیر، مجھے صرف ایک لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اسی کے ساتھ شادی کی ہے۔ کیسے مان لوں؟ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس ہوں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ جو جاب چھوڑ کر میں پاکستان نوکری کر رہا ہوں، جانتی ہو تنخواہ کا کس قدر فرق ہے؟ مگر میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ مجھے وہی رہنا ہے جہاں تم ہو۔ مجھے لگا اپنے بچوں کے لیے جاب چھوڑی تھی۔ بچوں کی نوکری تو نہیں لگی ہوئی کہ اگر وہ میرے ساتھ امریکہ جاتے تو متاثر ہوتی۔ اتنا کافی ہے یا دو چار اور فلمی ڈائلاگز ماروں؟ صفا کتنے دنوں سے اس کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی بتانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ داؤد نے ماتھے پر تیوری لے کر تشویش سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تم بلش کر رہی ہو۔ داؤد، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ نا صفا، کیا ہوا ہے؟ داؤد نے سختی سے پوچھا تھا، جس پر وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، وہ مجھے لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اتنا رعب ڈال کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ جتنی دیر میں تم بتاؤ گی میں بری سے بری صورتحال کا سوچ کر ویسے ہی ہارٹ فیل کروا لوں گا۔ اللہ نہ کرے۔ تو پھر جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ابھی نہیں، کوئی 8 ماہ بعد ہوگا، جو بھی ہوگا۔ کیا بول رہی ہو، کیا ہوگا؟ توبہ ہے داؤد، تم ایک آسان سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ داؤد نے سر پکڑ لیا۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا رد عمل۔ اب ایک بات سیدھے سے نہیں بتا رہی۔ سلیمہ جھاڑو سمیت کمرے میں آئی تھی، کتابیں وغیرہ اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے آرام سے بولی، باجی کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ ابا بننے والے ہو۔
بننے والا ہوں کیا مطلب؟ میں ابا ہوں۔ پھر سے بننے والے ہو؟ کیا؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ سلیمہ کے ہاتھ سے کشن نیچے گر گیا۔ ہائے اللہ پاجی کی ہوا؟ وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی بچی سامنے آؤ، اتنی خوشی کی خبر اتنے ڈراونے انداز میں تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اور وہ باہر لان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑی مسکراتے ہوئے اندر سے آتی اس کی ہنسی سن رہی تھی۔ اوہ یار سامنے تو آؤ، چہرہ تو دیکھنے دو۔ صفا نے وہیں سے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی حرکت پر خود ہی ہنسنے لگی۔ آپ ان سے بولتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ لوگ مجھے اندر جانے دے؟ وہ نہ جانے کتنی دفعہ کا کہا سوال پھر سے کر رہا تھا۔ مدیحہ نے سر پیٹ لیا۔ داؤد میرے بچے، یہ پاکستان ہے، تیرا فورن ملک نہیں جہاں ڈیلیوری کے وقت شوہر کو لیبر روم میں جانے کی اجازت ہو۔ اماں یہ آپ کے شہر میں ہی پابندی ہے، اس سے بہتر میں اس کو کراچی یا اسلام آباد لے جاتا تو اچھا تھا۔ یعنی حد ہے یار، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے، تیری اولاد کوئی چرج دنیا پر نہیں آ رہی۔ اماں پلیز آپ ہی اندر جا کر ایک دفعہ اس کو دیکھائیں۔ ایوب اس کو یہاں سے لے کر جاؤ ورنہ یہ مجھ سے جوتے کھائے گا۔ حد ہو گئی ہے، بچوں کی طرح ایک ہی بات کی جا رہا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس کی سلامتی کے لیے دعا کرے جو اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود ہی ایسی باتیں کر کے اس کو مزید ڈرائیے۔ میں سوچ چکا ہوں، اس ڈاکٹر پر پرچہ کرواؤں گا۔ جا میرا بیٹا، جا کر پولیس چوکی سے ہوا، کہیں بند ہی نہ ہو جائے، جا۔ 2 گھنٹے سے وہ اس کو اندر لے کر گئے ہیں، کوئی خیر خبر کیوں نہیں دے رہا؟ اگر اس کو کچھ ہوا نا اماں، اس 2 ٹکے کے اسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ اور ڈاکٹر کی… مدیحہ نے اس کے شانے پر زور کا تھپڑ مارا۔ ایوب اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مدیحہ نے اپنے والد کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دی۔ آپ کو اس کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی ہے؟ بڑے ابا شفقت سے بولے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کس بات کی خوشی ابا؟ یہی کہ ان دونوں کے حوالے سے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کئی خطرناک موڑ لینے کے بعد بالآخر سچ ہو گیا ہے۔ میں جب بھی صفا کو دیکھتا مجھے داؤد یاد آ جاتا، اور جب داؤد سامنے ہوتا تو لگتا صفا بھی وہیں پر ہے۔ آج دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اپنا آپ جوان و توانا لگ رہا ہے۔ اللہ میرے بچوں کی خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین ابا جی، ثم آمین۔ تبھی دروازہ کھلا اور نرس آسمانی رنگ کے کمبل میں گل گوتھنے کو لپیٹے لائی۔ مدیحہ نے بسم اللہ پڑھ کر پوتے کو گود میں لیا تھا۔ میں صدقے۔ بڑے ابا دیکھیں تو آپ کا نیا پر پوتا۔ بڑے ابا نے جیب سے کئی نوٹ نکال کر نرس کے ہاتھ پر رکھے اور داؤد کے فون پر بیل دی اور اس کو اندر بلایا۔ کیونکہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی، اسی لیے 5 منٹ بعد وہ حواس باختہ سے اندر آیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، ادھر آؤ، یہ لو اپنے بیٹے سے ملو۔ بڑے ابا کے بازو میں کمبل دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ گہری سانس بھر کر اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کیا، ورنہ دل کئی 100 کی سپیڈ سے خون کو پمپ کر رہا تھا۔ وہ بڑے ابا کے برابر بیٹھا اور بڑی نرمی سے کمبل میں چھپے وجود کو اپنی گرفت میں لیا۔ گہرے گلابی ہونٹ پاؤٹ کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے مچی ہوئی تھیں۔ داؤد نے سر جھکا کر بیٹے کی پیشانی چومی، اس کو اپنا دل سینے سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے بعد کہیں جا کر اس کو صفا سے ملنے کا گرین سگنل ملا تھا۔ فیملی والے سارے ساتھ والے کمرے میں موجود تھے۔ سلیمان اور عفان باری باری بھائی کو گود میں اٹھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ وہ نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا۔ سلیمہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی سلائیاں بن رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا۔ صفا آنکھیں موندے پڑی تھی، چہرے پر روشنی سی تھی۔ داؤد نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ صفا نے آنکھیں کھول دی۔ تم ٹھیک ہو؟ جواب میں صفا نے اثبات میں سر ہلایا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، مذاق مت اڑاؤ، میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ صفا دھیمے سے ہنسی۔ اب تک 4-5 نرسز مجھے تمہاری جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی خبر دے چکی ہیں۔ جانتا ہوں کمزور دل واقعہ ہوا ہوں، مگر ابھی میٹرنٹی وارڈ کے سارے سٹاف کو پیزا پارٹی دے کر اپنے رویے کی معافی مانگ چکا ہوں۔ ہائے صدقے جاؤں۔ صفا کے انداز پر وہ پھر ہنسا اور ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، شکریہ، تمہارا بھی شکریہ۔ مجھے تمہارے بیٹوں سے بہت محبت ہے۔
مجھے اپنے بیٹوں کے باپ سے بہت محبت ہے۔ جانتا ہوں، بلکہ اب تو سارا پاکستان جانتا ہے۔ صفا کی دلکش ہنسی کے ساتھ داؤد کی گہری مسکراہٹ شامل تھی۔ جب میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق میں دل صاف ہوں تو اس طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی بہت بڑی لگتی ہے، جیسے صفا اور داؤد کو لگ رہی تھی۔ میرا اپنا قصور ہے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسے انسان کا اعتبار کیا جو اعتبار کے قابل ہی نہیں تھا، جس کا ریکارڈ میرے حق میں انتہائی خراب تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس نے معافی مانگی، فقط ایک معافی، اور میں نے فٹ سے اعتبار کر کے معاف کر دیا۔ ایسا بھی کیا بھولا پن صفا، ایسا بھی کیا بھولا پن؟ مما، وہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑی سامنے نظر آتے اپنے عکس کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایسی مگن تھی کہ باہر سے پڑھنے والی بیٹے کی صدا جیسے سنائی ہی نہ دی، اور خود سے کہنے لگی، مطلب یار تیری کوئی عزت نفس ہی نہ تھی۔ ممی، فاطمہ مٹی کھا رہی ہے۔ اس دفعہ سلیمان کی آواز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے 2-4 چھینٹے مارے، نل بند کیا، تولیے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں کی ریاضت کے بعد آنکھوں کے گرد کی جلد اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ کپڑا چھوتے ہی جلن ہونے لگتی۔ اس نے ٹشو پکڑ کر آنکھوں پر رکھا، حتیٰ کہ ٹشو چھونے سے بھی جلن محسوس ہوئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان کو دروازے کے بالکل سامنے کھڑا پایا، جو اسے دیکھتے ہی تعجب سے بولا، آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ اس نے بات سنی انسنی کرتی اور پوچھا، فاطمہ کدھر ہے؟ سلیمہ۔ جب ماں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تو اس نے ماں کو معلومات پہنچائی۔ وہ باہر گیراج میں بیٹھ کر گاڑی کے ٹائر کو صاف کر رہی ہے۔ کون؟ میری بہن، آپ کی بیٹی۔ یا اللہ، کیا بنے گا اس کا؟ مٹی کھانے کا بہانہ مل جائے اس لڑکی کو، کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ اور یہ سلیمہ کدھر مری ہوئی ہے؟ باتھ روم میں، سلیمان نے بتایا۔ کیا مطلب؟ ماما، وہ پشی کرنے گئی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گیراج کی جانب جاتے ہوئے کسی پیشہ ور ماتحت کی طرح تفصیلات باہم پہنچاتا جا رہا تھا۔ صفا بھررائی آواز میں بولی، یعنی ایک بات طے ہے کہ کسی کا اعتبار نہ کرو، مگر آج میں اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتی ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ سلیمان کی سمجھ میں نہ آیا، اسی لیے پوچھ بیٹھا، کس چیز کی چھٹی؟ صفا اداسی سے بولی، ذمہ داریوں سے چھٹی۔ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ سے مٹی نکالتے ہوئے بولی، میری بیٹی تیری شاباش ہے، اچھی صحت بنا رہی ہو، رنگت دن بدن پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہے۔ تبھی سلیمہ نازل ہوئی۔ باجی، میں نے آپ کو آواز دی تھی، اصل میں پیٹ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے انتظار نہ کر پائی۔ یہ بات ہے تو بیگ تیار کرو، اور جب تک طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے 2-4 دن گھر رہ کر آؤ۔ باجی، آپ غصے سے مجھے نکال رہی ہیں؟ نہیں بھائی، فوڈ پوائزننگ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اچھا ہے گھر جا کر 2-4 دن آرام کر لو، اسی بہانے اپنی ماں سے پہ ملاؤ گی۔ اچھا باجی، پر آپ کی اپنی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ باجی بھی گھر پر نہیں ہے، بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالیں گی؟ بچے اپنی دادی امی کی طرف جا رہی ہیں، ان کی فکر نہ کرو، تم تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ باجی، میں خود بس سے چلی جاؤں گی۔ ہاں، تاکہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر کھپ جاؤ۔ یا اللہ معاف، باجی اتنا خوفناک نقشہ کھینچ دیا ہے، یا اللہ توبہ۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ سلیمہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی۔ صفا فاطمہ کو اٹھائے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان، اس نے حلق قبل چلا کر آواز دی تھی، اچھلی تب جب بالکل پاس سے ہی سلیمان کا جواب آیا۔ بچے نے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا، جی ممی۔ صفا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیڈ روم سے میرا فون تو لے کر آؤ۔ بابا کو کال کرنی ہے؟ بالکل بھی نہیں، سوال جواب چھوڑ کر بس فون لے کر آؤ۔ جی۔ وہ مایوسی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ عفان صاحب پھولا ہوا منہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں بیٹ پکڑ رکھا تھا۔ آتے ہی حکم دیا، میرے بابا کو کال تو لگائیں۔ صفا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں، کوئی بال نہیں کرواتا، نہ کوئی فیلڈنگ کرتا ہے۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ تم ایک بے ایمان کھلاڑی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ دن رات کوئی تمہیں گیند کرواتا رہے، تمہارے لیے بھاگ بھاگ کر فیلڈنگ کرتا رہے، اور کسی کے پاس ایسا حوصلہ ہے نہ وقت۔ پر جب بابا گھر پر ہوتے ہیں، وہ بھی تو میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ عورتیں نازک بنتی ہیں۔
اپنے باپ کی مثال نہ دو، وہ تو پیدائشی کھلاڑی ہے، کمینہ۔ آخری لفظ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ عفان مزید کچھ کہنے لگا تھا جب وہ اپنے درد سے پھٹنے کے قریب ہوئے سر کو دوپٹے سے باندھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولی، افی جان، ماما بہت تکلیف میں ہے، ابھی جلدی سے منہ دھو کر آؤ کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ دادو کی طرف۔ عفان نے بیٹ ایک طرف پھینکا اور یاہو کا نعرہ مار کر سنگھ کی جانب بھاگا۔ اس دوران وہ فاطمہ کا منہ دھلا کر لباس تبدیل کر رہی تھی۔ مما فون، چاچو کا نمبر ملاؤ۔ سلیمان نے اگلے پل فون کی بک کھول کر طاہا کا نمبر ملا کر فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے سلیمان ناراضگی سے چپ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی باپ کی یاد میں ہونے والی اداسی نے نوازی ہے، مگر اس وقت اس کا اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ وہ اس کو کیا تسلی دیتی؟ ہیلو بھابھی۔ ہاں طاہا، السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس زکام ہو رہا ہے۔ اچھا، میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں۔ کہاں جانے کے لیے؟ تمہاری طرف، کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے کہ دادو کی طرف جا رہے ہو۔ تم پلیز ان کو لینے آ جاؤ اگر مصروف نہیں ہو۔ میں دوست کی طرف جا رہا تھا، اب اس کو کال کر کے منع کر دیتا ہوں۔ آپ تیار رہیں، میں آ رہا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، بس بچوں کو آج ادھر لے جاؤ تاکہ میرے جراثیم ان کو نہ لگے۔ آپ اکیلی رہیں گی بھابھی؟ بھائی بھی تو نہیں ہے وہاں پر۔ میں کوئی بچی تھوڑا ہی ہوں اور نہ ہی پہلی دفعہ اکیلی ہوں گی۔ تم جلدی آ جانا اور تمہارا پروگرام خراب کرنے کے لیے معذرت۔ ارے کیوں شرمندہ کرتی ہے؟ بس ابھی 10 منٹ تک آپ کے پاس ہوں گا۔ صفا نے کال بند کر دی۔ سلیمہ تیار ہو کر آ گئی تھی۔ باجی ایک دفعہ پھر سوچ لے۔ ہاں، میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہی ہوں نا، جو اتنی بار سوچو۔ فاطمہ کو فرش پر اتارنے کی بجائے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی، بیڈ سائڈ دراز میں سے اپنا والیٹ نکال کر کھولا، اندر سے 5000 کا نوٹ نکال کر سلیمہ کو دیا۔ جاتے ہوئے شہر سے دوائی لے کر جانا اور پانی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پینا۔ اچھا باجی، چلتی ہوں۔ جاؤ، ڈرائیور کو کہنا صبح ہی واپس آئے، رات کو نہ چل پڑے۔ جی باجی، پر میرا دل نہیں کر رہا آپ کو چھوڑ کر جانے کا۔ اچھا، اگر چھٹی دے رہی ہوں تو ایسے نخرے نہ کرو، چپ چاپ جاؤ۔ سلیمہ چلی گئی تھی۔ اس نے فاطمہ کو گود سے نہیں اتارا کیونکہ وہ 2 منٹ میں کپڑے گندے کرتی تھی۔ اپنی ساس کا نمبر ملا کر فون کندھے اور کان کے درمیان رکھ کر ساتھ ساتھ بچوں کا بیگ پیک کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مامو آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ جانے دے ماموں، بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن، آپ تو ابھی جوان جہان ہیں۔ تم ہی ایسا کہہ سکتی ہو بیٹا، ورنہ آثار تو اس کی الٹ ہی ہے۔ آپ کو بس تھوڑا سا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب فٹ ہے۔ لائف سٹائل کیا خاک تبدیل کرنا ہے؟ مرغی آ رہی ہے تو 2 نمبر، مانو فائدہ چھوڑ نقصان ہی نقصان ہے۔ کل سودا لے کر آیا ہوں اور تمہاری پھپھو کل سے ملاوٹ مافیا کو گالیاں کوسنے دے رہی ہے کیونکہ سرخ مرچ ہلدی تک میں نے چونے اور بھوسے کی ملاوٹ بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ روزانہ واک پر جایا کروں۔ میرے گھر سے نزدیک تو چھوڑو، دور دور تک کوئی واکنگ ٹریک نہیں ہے، نہ کوئی پارک ہے۔ پارک کہاں رہیں گے، اب تو درخت بھی شہروں میں چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں۔ واک کہاں کریں؟ پلیوشن سے بھری سڑکوں پر جہاں لوگوں نے کچرا پھینک پھینک کر گندگی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں۔ اوف اللہ ماموں، آپ کتنی سچی باتیں کرتے ہیں۔ میں سچ کہوں نا صفا، تو میں اپنے ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں۔ ہر بات تو نئے حکمران پر ڈال رہے ہیں، جس کو آئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور ان کو بیچارہ بولتے ہیں جو اس ملک کو بیچ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اتنا پیسہ بنایا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میری عوام ان کو کچھ نہیں کہتی۔ غلام لوگ غلام سوچ کے مالک ہے۔ یہ ٹی وی اسٹیشن والوں سے کوئی پوچھے، بھائی تم چور لٹیروں کو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہو؟ تم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں لاکھوں کے برانڈز پہن کر گھومنے والوں، تم لوگ آج تک ملک کا سیوریج سسٹم تک نہ بنا سکے؟ تمہاری بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگ کئی بے قصور جان کی بازی ہار گئے۔ بھائی الف سے لے کر یہ تک سائنسدان عوام سارے کا سارا کھانا خراب ہے۔ ادھر کرے فون، وہ بیچاری کیا کرے جس کو یہ سب سنا رہے ہیں۔ پھپھو ماموں سے فون لے کر خود بات کرنے لگی۔ کیسی ہو میری جان؟ ماموں کی باتوں نے مجھے مزید اداس کر دیا ہے۔ آئے پھپھو، کیا ہوگا؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے چاہے جتنا مرضی امیر اور خوبصورت خزانہ ہو، بے قدرے اور مفاد پرست لوگ اس کو کوڑیوں کے مول کر دیتے ہیں۔ کیا کریں بیٹی، اب تو پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو ہی نہیں ملتی۔
یہاں بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر باپ کا قتل کر دیا، وہاں باپ نے بیٹی کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے شور مچا کر باپ کی نیند خراب کی تھی۔ کہیں 5 سال کی بچی کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا، کہیں بوڑھی ماں کو جا کر گند کے ڈھیر پر پھینک دیا جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں کیوں باپ سے معافی مانگوں؟ باپ نے میرے مانگنے پر 2000 روپے نہ دے کر میری تذلیل کی ہے۔ ہم لوگ اخلاقی طور پر مر چکے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، مگر ہمارا معاشرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ نہیں بچا، نہ لڑکوں کو لڑکیوں پر اعتبار ہے، نہ لڑکیوں کو لڑکوں پر۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں، مگر ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ عزت تو گئے وقتوں کی بات ہے، شوہر کو وہ نہیں بھاتی جو اس کے گھر میں ہے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں اس کو پرکشش لگتی ہیں، اور عورت اس چکر میں مجنوں بنی جعلی عالموں اور تعویذ گنڈے والوں کے پاس رقمیں دے دے کر اجڑ رہی ہے کہ کسی طرح مرد میرے قابو میں آ جائے، میرا بے زبان غلام بن جائے، اور مرد تو پہلے ہی خود عورت کو عورت کا حاکم سمجھتا ہے۔ جس آخری وقت کی پیشن گوئیاں سنا کرتے تھے نا، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب ڈر یہ لگتا ہے کہ آگے کیا کیا ہوگا۔ حد تو ہم نے پار کر لی ہے، مزید کتنا گہرائی میں گرنے والے ہیں۔ مجھ سے تو یوں فون چھینا تھا جیسے میں کوئی غلط بات کر رہا تھا، اب خود تو ہیر پڑ رہی ہو نا تم۔ ماموں کے شکوے پر پھپھو کے ساتھ ساتھ صفا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اف، آپ دونوں میاں بیوی نے مجھے اتنے مسئلے گنوا دیے کہ مجھے اپنا مسئلہ ہی بھول گیا۔ صدقے جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ مجھے آپ کو تھوڑی تکلیف دینی پڑ رہی ہے۔ کیسی تکلیف؟ بچوں کو کچھ دن کے لیے آپ کی طرف بھیج رہی ہوں۔ ایسی خوبصورت تکلیف سے ہم تا عمر گزرنے کے لیے تیار ہیں، بے فکر ہو کر بھیجو، بلکہ ہم لوگ آ کر لے جاتے ہیں۔ کیا تم خود نہیں آ رہی ہو؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، طاہا سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں، اسی لیے گھر پر رہ کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں ادھر ہی آ جاؤ، دعوت بھی ادھر نہیں ہے، پھر گھر پر اکیلی کیا کرو گی؟ آج نہیں پھپھو، پھر کسی وقت آ جاؤں گی، مدیحہ نے تشویش سے پوچھا تھا۔ صفا، وہ احتیاط سے بولی۔ جی پھپھو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری اور داؤد کی لڑائی تو نہیں چل رہی؟ وہ لاپرواہ انداز اپناتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں پھپھو، اچھا پھر بات ہوتی ہے، میں بچوں کا بیگ تیار کر لوں، طاہا آتا ہی ہوگا۔ داؤد کب واپس آ رہا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے۔ صفا نے فون بند کر دیا۔ مدیحہ پورے یقین کے ساتھ شوہر کو بتانے لگی، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کچن کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ عام طور پر اس کی ہر بات داؤد سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے، مگر آج اس نے داؤد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے پوچھنے پر جس انداز میں داؤد کے ذکر کو ٹال گئی ہے، یہ سب ثابت کرتا ہے ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ واپس کب آ رہا ہے؟ مہینے سے اوپر ہوا ہے، اس کو دوست کی شادی پر لندن سدھارے، اب شادی کے بعد ان کے ہنی مون پر بھی تو ساتھ نہیں چلا گیا۔ اللہ جانے ہی کیا کرتا پھر رہا ہے، بھلا جانا ہی تھا تو بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاتا، اب ہم کیا کریں؟ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ دونوں سمجھدار ہیں، اول تو امید ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہ دونوں ہینڈل کر لیں گے۔ اب ذرا چائے کا کپ ہی پلا دو۔ میں چائے بناتی ہوں، آپ ذرا اپنی بیٹی کو آوازیں دیں، آ کر بچوں کے لیے پاستا بنا لے، تینوں ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر اس کو سامان چاہیے ہوا تو وہ بھی بازار سے لا دیجیے گا۔ یہ کہو کہ میں بیٹھا تمہیں اچھا نہیں لگتا، 101 کام بتا دیے۔ رات کے 2 بجے دبئی سے آنے والے جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔ آج پورے 1 مہینے اور 3 دن کے بعد وہ اپنے ملک لوٹا تھا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں اس نے نہ ہی ماں باپ کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور نہ ہی گھر پر کال کی تھی۔ امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد 10-20 منٹ سامان لینے میں لگ گئے۔ جیسے ہی باہر آیا، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی کالر اونچی کی اور اسکارف کو مزید اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف آیا۔ جی سر جی، کدھر جانا ہے؟ گجرانوالہ۔ چلتے ہیں، آپ کاؤنٹر سے جا کر پرچی بنوا لیجیے۔ اس نے کہے پر عمل کیا اور 10 منٹ بعد ہی اس کی ٹیکسی رنگ روڈ کی جانب رواں دواں تھی۔ داؤد نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شاید بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ لگ رہا ہے۔ جناب آج تو شکر کریں بارش ہے تو ہم نارمل سپیڈ پر جا رہے ہیں، ورنہ ابھی کل اس وقت میں ملتان کی سواری لے کر گیا تھا۔ دھند کی وجہ سے حد نظر انتہائی کم تھی اور اب تو فوگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اسموک بھی چمٹی ہوئی ہے۔
داؤد چونکہ لمبے سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، بس ہنس کر خاموش ہو گیا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سفر تیزی سے کٹا۔ 2.25 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ وہ سفر سے ملنے کا سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا۔ بچوں سے اداسی کا تو عالم ہی اور تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون زیادہ یاد آتا رہا تھا، بیٹے، بیٹی یا ان کی ماں۔ ڈرائیور نے اس کے بتائے ہوئے پتے پر گاڑی روکی۔ داؤد نے گاڑی سے برآمد ہو کر تگڑی سی انگڑائی لے کر جوڑوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، جو مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اکڑ رہے تھے۔ ساتھ ہی چوکیدار کے کمرے کی بیل بجائی۔ ڈرائیور گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال رہا تھا، جس میں 2 بڑے سوٹ کیس اور ایک ہینڈ کیری شامل تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد انٹرکام پر چوکیدار کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ تم سوتے ہو یا گلی کی چوکیداری کرتے ہو؟ صاحب جی ابھی آیا جی، صاحب جی ابھی آیا جی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، تب تک وہ ڈرائیور کو رقم کے ساتھ ٹپ دے کر فارغ کر چکا تھا۔ ادھر وہ اندر کی جانب بڑھا، ادھر گاڑی واپس روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے ہینڈ کیری کی جیب سے چابیاں نکالی اور ہال کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ یہ بھی اس کو غنیمت محسوس ہوا جو اس کی چابیوں کا سیٹ اس کے پاس ہی تھا، ورنہ جس قدر گھر کے اندر خاموشی چھائی تھی، دروازہ کھلوانے کے لیے اچھے سے دروازہ بجانا پڑتا۔ چوکیدار نے اس کے ساتھ مل کر سامان ہال میں رکھا اور داؤد کو مطلع کرنے لگا۔ بچے پرسوں سے آپ کی امی کے گھر گئے ہوئے ہیں، گھر پر بی بی جی اکیلی ہیں۔ داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا صفا بچوں کے ساتھ نہیں گئی؟ نہیں جی، بی بی گھر پر ہے۔ سلیمہ، اس کو بی بی جی نے چھٹی پر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ چوکیدار کے جانے کے بعد اس نے ہال کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اس کے لیے صفا کا بچوں کے بغیر رہنا حیرت انگیز امر اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک دن بھی ان کے بغیر نہیں رہی تھی، اور اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا جو بچوں کو یوں خود سے دور کر بیٹھی تھی۔ سلیمہ کو کیوں بھیجا ہوگا؟ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ کھلا ہوا ملا اور کمرہ خالی تھا۔ اس نے بتی جلا کر سارا جائزہ لیا، ماتھے پر تشویش کی تیوری لیے بچوں کی کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ سٹور روم چیک کیا، گیسٹ روم کھول کر دیکھا، راستے میں کچن کو بھی چیک کیا۔ اب پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخری کمرہ ڈرائنگ روم تھا، جس کا ہینڈل گھمایا تو وہ اندر سے لاک ملا۔ اس نے مضبوط ہاتھ سے دروازہ بچایا، دوسری جانب کوئی حرکت نہ ہوئی۔ صفا، تیسری چوتھی دفعہ دروازہ پیٹنے پر کمرے کی بتی جلی۔ داؤد نے شکر کا سانس لیا کیونکہ اب اس کا صبر جواب دینے والا تھا۔ دروازہ کھلا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی سامنے کھڑا ہے۔ داؤد اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹانے کی کوشش میں 2 قدم آگے آیا۔ صفا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ منہ سے کچھ بولنے کی بجائے اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ دروازے کے قریب رکھی عفان کی کار نظر آ گئی۔ صفا نے کار اٹھائی اور داؤد کو دے ماری۔ واٹ دی ہیل! وہ ہکا پکا سا اپنے دفاع میں نیچے جھکا۔ گاڑی اس کے سر کے اوپر سے اڑتی ہوئی دور فرش پر جا کر گر گئی۔ پھر تو جیسے کسی ایکشن فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ بغیر سوچے سمجھے داؤد کو نشانے پر رکھ کر مارتی جاتی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ داؤد کے دہاڑنے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی۔ کمینے، تمہاری اتنی جرأت جو اپنا یہ بوتھا لے کر میرے سامنے آئے ہو؟ وہ ہال کے پلر کے پیچھے پناہ لیتے ہوئے تعجب سے بولا تھا۔ 5 سال کے بعد اچانک میرے بوتھے سے ایسی کیا الرجی ہو گئی ہے؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مجھے علم ہوتا میری چند دن کی جدائی تمہارا یہ حال کر دے گی، میں جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا۔ میز پر رکھا گلدان، اس کے اندر سجے پھول، صوفہ کی کشن، میز کے نیچے پڑی بچوں کی کہانیوں والی کتابیں، کونے میں بڑے باکس میں سے بچوں کے کھلونے، ایک ایک کر کے یہ سارا سامان داؤد کو سلامی پیش کرنے کی نیت سے پھینکا گیا تھا، مگر سامنے ایک کھلاڑی تھا جس نے بڑی خوبی سے تمام نشانے خطا کیے، مگر الجھن کا شکار تھا۔ اس دفعہ سب سے بھاری چیز پر ہاتھ پڑا۔ کانچ کا ایش ٹرے پوری قوت سے ہوا میں بلند ہوا تھا۔ پلر کے پیچھے چھپے داؤد کی جانب گیا اور عین اسی لمحے اس نے پلر کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا، لہٰذا ایش ٹرے اس کی گال پر لگ کر زمین بوس ہوا۔ ایش ٹرے لگنے سے درد اتنا نہیں ہوا تھا جتنا اس نے واویلا مچا دیا، کیونکہ ہلکا سا مس کر کے گزرا تھا، سیدھا لگا نہیں تھا۔ عجیب پاگل عورت ہو، پورے مہینے بعد گھر آیا ہوں اور جان لینے کے در پر ہو گئی ہو۔ اب ادھر ہی کھڑی رہنا، تمہارے حواس میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ صورتحال کے بدلتے ہی صفا کی آنکھیں پھیل گئیں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی، خبردار جو میرے پاس آئے۔
وہ اپنی جیکٹ اتار کر صوفے کی جانب اچھالتے ہوئے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ شروعات تم نے خود کی ہے۔ انسانوں کی طرح دور سے بات کرو۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جانوروں کے انداز میں بات کی ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اسی انداز میں جواب دوں۔ اگر تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں تمہیں یہی کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گی۔ ایک؟ میں 3 قدم آگے آ گیا ہوں، طلاق دو اب۔ وہ اس کے پاس آیا، وہ صوفے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں گیا۔ وہ آگے سے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے بھاگ گئی۔ تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے ہو، دنیا کے بد کردار ترین مرد۔ داؤد کے قدم رک گئے، تیوری لیے بولا، کچھ علم ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، جو ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہو، اس کو بد کردار ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں 10-11 فٹ کی دوری پر کھڑے تھے۔ سٹنگ روم کا حشر ہو چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی میں اس کی غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، صفا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے۔ نہیں، ابھی انڈر کنٹرول ہے، پر اگر تم میرے سامنے سے نہیں ہٹے نا، میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ یہ بات ہے تو پھر آؤ، میں بھی تو تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو، پھر تو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ کیا خود بد کردار ہو جو مجھے کہہ رہی ہو؟ صفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس تک آئی۔ اس دفعہ وہ وہیں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ صفا قریب آئی اور کھینچ کر داؤد کی گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ابھی اس کا ہاتھ نیچے بھی نہیں گرا تھا جب سامنے سے ویسا ہی تھپڑ صفا کی گال پر پڑا۔ دونوں بالکل قریب آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے گئے۔ غصے سے سانس پھول رہی تھی۔ جہاں تھپڑ پڑے تھے وہاں سے دونوں کی گال سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر صفا کا گال لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، سوری۔ صفا نے مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ داؤد نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ غصہ جانے دو یار، اگلی دفعہ اگر اتنے سارے دنوں کے لیے کہیں جانا پڑا تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ پیروں سے اس کو مارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی۔ داؤد نے اس کو دیوار کے قریب لا کر اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جیسے پولیس والے کسی آپے سے باہر ہوئے شخص کو زبردستی پکڑ کر اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ بیبی کام ڈاؤن یار، فار گاڈ سیک، آئی مسڈ یو سو بیڈ۔ داؤد نے کہتے ہوئے صفا کی گال پر نظریں جمائیں جس پر تھوڑی دیر پہلے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ جواب میں صفا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیتی۔ مجھے چھوڑو خبیث انسان، 1 مہینہ اپنی کسی ہوتی سوتی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہو، اب اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے مت چھوؤ۔ داؤد کو لگا اس نے غلط سنا ہو۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، صفا نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سیدھی ہوئی۔ صفا اپنے ہاتھ چھڑوا کر سیدھی ہوئی۔ اب بولتی بند ہو گئی۔ تم تو یہی سمجھے ہوگے جو مرضی کرتا پھروں کون سا صفا کو پتہ چلے گا، مگر جس کے ساتھ لندن کی سردی انجوائے کرتے رہے ہو نا، اسی نے مجھے تمہاری اصلیت دکھائی ہے، جس کے لیے میں اس کی تا عمر شکر گزار رہوں گی۔ تم اب میرے سامنے کھڑے ہو کر معصوم اور لا علم ہونے کی بھونڈی اداکاری بند کرو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ تمہارے لیے میں مر گئی اور میرے لیے تم۔ واہ، بہت اچھی تقریر کر رہی ہو۔ اگر تمہارے مزاج پر ناگوار نہ گزرے تو میں اپنی اصلیت اور بدکرداری کے ثبوت دیکھنا چاہوں گا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ صفا طنزیہ ہنسی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی لو۔ اس نے آگے ہو کر ڈرائنگ روم کا نیم وا دروازہ مکمل کھولا اور دونوں ہاتھوں کو ادا سے ہلا کر بولی، لو دیکھ لو۔ وہ اسی پر نظر رکھتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، پھر نظر ہٹا کر ڈرائنگ روم کے اندر لگی 42 انچ روشن LCD اسکرین کو دیکھا، اور پھر کیا تھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ جہاں ایک سلائیڈ چل رہی تھی، 3-4 تصویریں بار بار بدل بدل کر سامنے آ رہی تھیں۔ سب انتہائی نازیبا تصویریں تھیں، مگر جس چیز نے چند پل کے لیے داؤد کو ساکت کر دیا وہ ان تصویر میں موجود مرد تھا جو نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر سویا ہوا تھا، اور عکاس بیل کی طرح ایک عورت اس کے جسم کے ساتھ تھی۔ ایک تصویر میں وہ کالے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اسی عورت کو بازوؤں میں بھرے ہوئے تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں تھا، خود داؤد تھا، اور وہ عورت بینش تھی جو کسی زمانے میں اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے کھڑا دور سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں داخل ہوا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر عین اسکرین کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔
صفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے اسی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی جہاں داؤد کے آنے سے پہلے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ داؤد کو بے حس و حرکت کھڑے 5 منٹ گزر چکے تھے جب وہ بولی، ثبوت دیکھ کر بولتی بند ہو گئی ہے نا؟ داؤد نے یکدم سر گھما کر اس کی طرف دیکھا جو آنسو چھپانے کی نیت سے نظر پھیر گئی، کیونکہ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ معافی تو کوئی تب ہی مانگتا ہے نا جب اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ وہ جو دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی جب وہ آئے گا اور یہ کہہ کر صفا کو اس اذیت سے نکال لے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ جو پچھلے 2 ہفتوں سے رو رو کر ایسا لگتا تھا کہ اب آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ یوں بھل بھل آنسو برسنے لگے جیسے مانسون میں بادل برستے ہیں۔ داؤد نے اس کو یوں روتے دیکھا تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی سسکیوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہال میں رکھا لینڈ لائن کا کارڈلیس اٹھا کر یوکی کا ایک نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی، جواب نہ ملا۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دیتے ہوئے دوبارہ سے نمبر ملایا۔ اس دفعہ چہکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، ہیلو، داؤد بول رہا ہوں، تمہارے پاس اگلے 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے پہلے میرا فلیٹ خالی کر دو۔ میں اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین انسان سمجھ رہا ہوں جس نے تم جیسی عورت کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ میں نے اگر تم پر کسی زمانے میں عنایات کی بھی تھی تو اب تصویر کا وہ دوسرا رخ بھی میں ہی دکھاؤں گا۔ مجھے جو کرنا پڑا، جتنا پیسہ اڑانا پڑا، میں تمہاری نوکری ختم کرواؤں گا، ہوم آفس سے رابطہ کر کے تمہارا ویزا ختم کروا دوں گا، ڈرگس کے چکر میں جیل کروا دوں گا، جو کچھ کر سکا کروں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے میری بیوی سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو شاید تمہاری کچھ بچت ہو جائے، ورنہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے کم از کم میں تمہیں کبھی نہیں بخشنے والا ہوں۔ تم اتنی نیچ اور گھٹیا عورت ہو، اپنے حسد میں تم میری فیملی کو برباد کرنے چلی تھی، میرے گھر کا سکون تباہ کرنا چاہتی ہو۔ شکر کرو کہ آج مجھے میری بیوی زندہ سلامت ملی ہے، اگر وہ تمہاری اس کمینگی کے نتیجے میں جذباتی ہو کر کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتی تو بینش میں تمہیں وہی پھینکواتا جہاں تم ساری عمر موت کی تمنا کرتی۔ میرے سامنے منتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ داؤد نے فون بند کر کے صوفے پر پھینک دیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر غصے کو کم کرنا چاہا۔ سر گھما کر دیکھا، وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی حیرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں مخاطب ہوا جیسے کسی چھوٹے سے بچے سے بات کی جاتی ہے، پیار سے، لاڈ سے، نرمی سے۔ ادھر آؤ۔ وہ ڈری ڈری سی، روئی روئی سی، کنفیوز سی اس کے پاس آئی۔ داؤد نے اپنے سامنے کھڑی صفا کے چہرے کو غور سے پڑھتے ہوئے پہلا سوال کیا، کب سے رو رہی ہو؟ نچلا ہونٹ چباتے ہوئے بولی، 2 ہفتوں سے۔ مجھے کیوں نہ بتایا؟ تم مصروف تھے۔ مصروف تھا، مرا تو نہیں تھا۔ صفا کی آنکھیں پھر چھلکی۔ اپنی گرل فرینڈ کو صرف اسی لیے برا بھلا کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہاری سچائی عیاں کر دی؟ وہ اسی نرمی سے اس کی گالوں سے پانی چنتے ہوئے بولا، صفا، ہمارے 4 بچے ہو گئے ہیں اور تم ابھی تک مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ بیڈ والی تصویر میں نہیں ہوں۔ میرے چیسٹ پر بال ہیں جبکہ تصویر والے کا ایک بھی بال نہیں۔ صفا نے چونک کر اس کو دیکھا اور ہونکوں کی طرح بولی، ہے؟ ہاں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کو بھاگ گئی۔ داؤد سچ کہہ رہا تھا۔ صفا کی ہنسی نکل گئی، چہکتے ہوئے بولی، اف اللہ، میں کس قدر اندھی ہوں، پہلے یہ بات نوٹ کیوں نہ کی؟ اور دیکھو داؤد، اس آدمی کا پیٹ کتنا موٹا ہے، تمہارا تو پیٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دم دکھی نظر آنے لگی۔ داؤد جو آ کر اس کی پشت پر کھڑا ہوا تھا اس کی خاموشی نوٹ کر کے پوچھنے لگا، اب کیا ہوا ہے؟ دوسری تصویر میں تو تم ہی ہو نا؟ ہاں میں ہوں، مگر یہ تصویر ہماری شادی سے 1 سال پہلے کی ہے۔ داؤد نے اس کو اپنے پاس کر کے چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ وہ بولی، مجھے لگا چونکہ میں اب پھر سے موٹی ہو رہی ہوں تو تمہاری محبت بھی ختم ہو گئی ہے، اسی لیے اپنی پرانی محبوبہ کے ساتھ وقت بتا رہے ہو۔ داؤد اس کی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا، صفا، تمہیں تصویروں کی بجائے میرا یقین کرنا ہوگا۔
میں بے ایمان نہیں ہوں. اگر یہ سب کرنا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اپنی فیملی کیوں بناتا؟ صفا مسکرائی اور داؤد کے چہرے کو دونوں جانب ہاتھ لگا اپنی جانب کیا. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت کر ہی نہیں سکتی. تصویر میں تمہارا چہرہ دیکھتے ہی میرا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا. باقی کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیا. داؤد کے گلے سے مسکراتی ہوئی گمبھیر آواز بلند ہوئی. 2 سیکنڈ کی بریک لیتے ہوئے بولی. جاننا چاہتے ہو صفا کے لیے داؤد کیا ہے؟ داؤد بولا. ہاں، آکسیجن. تم اتنا عرصہ نظر نہیں آئے. مجھے کھانا پینا سونا جاگنا سب بھول گیا. صفا کی باتوں کے جواب میں داؤد بولا تھا. صفا، کتنا اچھا ہونا کہ ہماری ایک اور بیٹی ہو. صفا کی آنکھیں پھیل گئیں. بیٹی ہے تو صحیح، وہی بہت ہے. نہیں، مجھے کم از کم ایک اور چاہیے. ایک کو بیاہ کر بہت دکھی ہو جاؤں گا. 2 ہوں گی تو ایک چلی جایا کرے گی اور ایک آ جایا کرے گی. تم پاگل ہو گئے ہو. صفا اس سے دور ہو کر ہنستی ہوئی بیڈ روم کی جانب جاتے ہوئے بولی تھی. پہلے ہی فرید اور فاطمہ کے درمیان صرف 1 سال کا وقفہ ہے. اب اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر؟ صفا کی یوں سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا. یعنی تم ہاں کر رہی ہو؟ صفا ہنستے ہوئے چلائی. ہرگز بھی نہیں. کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا مگر اندر سے داؤد کا زندگی سے بھرپور قہقہا ابھ رہا تھا. So listeners, this was the end of the novel بھول ہوئی ہم سے. اور اب مجھے اس ناول کا نام سمجھ آیا. مطلب یہاں غلطی دونوں بار دونوں نے کی ہے. ایسا نہیں تھا کہ اگر ہیرو خراب تھا تو ہیروئن بھی اچھی تھی. مطلب ہیروئن اچھی تھی بٹ مس انڈرسٹینڈنگ دونوں کی سائڈ سے ہوئی. تو ناول اچھا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.